بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواہ ابو داود والترمذی. اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. حضرت ابو نجیح عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا ہی پر اثر خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس خطبے کی وجہ سے ہمارے دل گھبرا گئے اور آنکھیں بہہ پڑی. بس ہم نے کہا اللہ کے رسول، یوں معلوم ہو رہا ہے گویا کہ یہ ایک رخصت ہونے والے آدمی کا خطبہ ہے، بس آپ ہمیں وصیت فرما دیں، کچھ احکام ارشاد فرما دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، والسمع والطاعت، اور تابعدار اور فرما بردار بن کے رہو اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، اور میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفۂ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اپنی دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جو دین سمجھ کر کی جائے ضلالۃ، وہ گمراہی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور اس بات کا مراقبہ تامہ ہو جائے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر ایک عمل کا، ہر ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر یہ خطبہ بھی ایسا فصیح و بلیغ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تا صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنما اصول بیان فرما دیا کہ تم نے اطاعت اور فرما بردار بن کے رہنا ہے اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام کو ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے. ظاہر ہے کہ کوئی حبشی غلام وہ تو خلیفہ نہیں بن سکتا، گورنر بن سکتا ہے، لیکن مبالغتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم پر کسی حبشی غلام کو امیر بھی بنا دیا جائے تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے کہ جو شرعی اصولوں کے مطابق امیر بنایا گیا ہو. ہمارے ملک پاکستان کی طرح نہیں، شرعی اصولوں کے مطابق جو اصول و ضوابط ہیں ان اصولوں پر اس کو امیر مقرر کیا گیا ہو تو پھر اس کی اطاعت ضروری اور واجب ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ہے. فرمایا کہ تم پر میری سنت اور خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو پکڑ لو. یعنی احادیث مبارکہ میں تلاش کرو، ٹٹولو، خلفۂ راشدین کی سنتوں کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے ادوار میں کون کون سے احکامات نافذ کیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھو
کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہ کرنا، اس لیے کہ ہر جو دین میں نئی بات نکالی جاتی ہے وہ گمراہی ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، کہ لوگ اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیتے ہیں اور اپنی طرف سے اجر و ثواب اس کا مقرر کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے سارے معاملات طے کر کے اس کو کرتے رہتے، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے اپنی طرف سے ثواب بنا لیا، اپنی طرف سے عمل بنا لیا، اپنی طرف سے نئی شریعت بنا لی، اپنی طرف سے اس کا حکم بھی بنا لیا اور ساری زندگی اس پہ عمل کرتے رہے اور نتیجہ کیا؟ صفر، ذرا برابر اس کا جو ثواب نہیں ملے گا۔ دین کی جو بات جس درجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اسی درجے میں رکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے اور یہی سنت ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اپنی طرف سے نہ کمی کرنی ہے اور اپنی طرف سے نہ زیادتی کرنی ہے۔ جیسے ابھی لیلۃ النصف من شعبان آج کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، اب اتنا تو ثبوت ملتا ہے، بہت زیادہ حدیث ہے کہ رات کو انفرادی عبادت کر لی جائے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ اجتماعی عبادت شروع کر دی اپنی طرف سے، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا شروع کر دی اپنی طرف سے، پھر حلوے بنا کر تقسیم کرنا شروع کر دیے اپنی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوہ کھایا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ تو شوال میں، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے وہ تو شوال میں ہوا تھا، یہ تو شعبان ہے۔ یہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے، انہوں نے حلوہ کھایا تھا، وہ تو احد میں شہید ہوئے تھے، وہ تو شوال المکرم میں، رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اس وقت پیش آیا تھا، آج تو شعبان چل رہا ہے۔ اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں، پتہ نہیں۔ یا اسی طرح خاص طریقے سے نماز پڑھنا اور خاص صورتیں پڑھ لینا کہ 100 رکعتیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کہ وہ جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا، اور 100 رکعتوں میں ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو 70,000 حوروں سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس طرح کے فضائل جو لوگوں میں مشہور ہیں اور جو آتے بھی رہتے ہم تک بھی پہنچتے ہیں، اپنی طرف سے بنایا ہوا۔ فرمایا کہ اتنا ثابت ہے کہ انفرادی عبادت جتنا ممکن ہو انسان کر لے، جتنا ممکن ہو کچھ اہتمام کے ساتھ کر لے۔ عام دنوں میں 1 سپارہ پڑھنے کا معمول ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے، 1.5 سپارہ پڑھ لیا جائے، 2 سپارے پڑھ لیے جائے۔ عام دنوں میں 10 رکعت نوافل پڑھنے کا اہتمام ہے، لیلۃ النصف من شعبان 20 رکعت 30 رکعت جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لی جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، اور پھر جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یعنی اس قدر عبادت نہیں کرنی کہ جس سے فجر کی نماز فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پوری رات عبادت کرتے رہے، فجر میں آنکھ لگی فجر کی نماز فوت ہو گئی۔ حالانکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ رات بھر سویا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا اجر و ثواب نصیب فرمائے گا۔ رات بھر وہ سویا رہا، اب اسی عبادت کا کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی پھر عبادت کرتے رہے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ تو اتنی عبادت ہو کہ جس میں فجر کی نماز متاثر نہ ہو، فجر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، صرف اس رات نہیں ہر صبح کا یہ عمل ہو کہ اس قدر عبادت ہو کہ فجر کی نماز یا فجر کی جماعت متاثر نہ ہو، فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اور پھر دن کا روزہ بھی احادیث مبارکہ میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور ویسے بھی دیگر احادیث مبارکہ میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے مہینے کے بعد جس کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر ایام 20 کے روزے بھی ہیں، ایام 20 13 14 15 ہر اسلامی مہینے کہ جو یہ 3 دن ہے 13 14 15 اس میں ویسے روزے رکھنا سنت طریقہ ہے کہ 15 تاریخ ایام 20 میں بھی آتی ہے، اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ پھر آخری تاریخوں میں روزے نہ رکھے، 28 29 یا 30 اس میں روزے نہ رکھے، کہیں رمضان میں سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو جائے، تاکہ رمضان میں نشاط رہے، تاکہ نماز رمضان المبارک کے مہینے کے روزے میں کسی طرح کی کوئی سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اتنا ثابت ہے۔ باقی اس رات میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اس رات بستر میں نہیں پایا تو میں نے تلاش کیا، دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں چلے گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیا تم نے یہ خیال کر لیا اللہ اور اس کا رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ یعنی آپ کی باری میں کہیں اور نہیں جا سکتا، آپ کی باری آپ کے پاس ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ وہ 15 شعبان کی رات تھی، کیونکہ قبیلہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا
کہ ان کے پاس بکریاں مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں. لیکن 4 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی مختلف روایات میں فرمایا کہ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے. فرمایا کہ ان میں ایک وہ ہے المشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. مشاہن وہ شخص جو دوسروں کا کینہ اور بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے بارے میں حسد کرتا ہے، اپنے دل میں مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ بغض رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے. اور والدین کا جو نافرمان ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے. زانی جو زنا کرنے والا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے. شرابی جو شراب پینے والا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے. یعنی اتنی زیادہ بخشش، لیکن یہ چند افراد محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے اپنے دل کو مسلمانوں کے کینہ اور عناد اور اسی طرح حسد سے پاک کیا جائے، کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ لوگوں میں روزگار تقسیم کر رکھے ہیں، لوگوں میں مال و اسباب اور جائیداد تقسیم کر رکھے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافقین اس کو سمجھتے نہیں. سارے خزانے اللہ کی قدرت میں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے. تو فرمایا کہ دین کا جو حکم جس درجے میں ثابت ہو اس درجے میں عمل کر لیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اگر کوئی شخص ایک مرتبہ چلے جائے گا تو سنت پہ عمل ہو جائے گا. لیکن جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ان دنوں میں لوگ پریشان، ٹریفک کے معاملہ سارے درم برم، لوگ اس طرح میلے کی شکل میں، شریعت نے قبرستان جانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں فرمایا. ہر دن ہر وقت قبرستان جانا جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ تو آخرت کی فکر ہے، آخرت کی یاد ہے. انسان جتنا جائے گا اتنی آخرت کی یاد پیدا ہوگی. یہ نہیں کہ بس ایک دن خاص کر لیا جائے باقی پورا دن قبرستان، پورا سال قبرستان نہیں جانا، ایسا نہ ہو. بس ایک دن چلے گئے حق ادا ہو گیا، ایسا نہ ہو. بلکہ ہر ہفتے جایا جائے، ہر روز جایا جائے، ہر وقت اپنے مرحومین کو یاد رکھا جائے. کبھی نوافل پڑھ کے اصال ثواب کر لیا جائے، کبھی قرآن کی تلاوت پڑھ کے اصال ثواب کر لیا جائے، کبھی صدقہ و خیرات کر کے اصال ثواب کر لیا جائے. مختلف اعمال ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جن کو اپنے مرحومین کے فائدے کے لیے ہم یہاں سے احسال کر سکتے ہیں، ان کو پہنچا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب پہنچائیں گے. تو ایک مرتبہ اگر کوئی چلا گیا سنت پر عمل ہو گیا. اب میلے کی صورت اختیار کرنا، اب وہاں جا کر قبرستان میں جا کر تو بس مختصر دعا ہو انسان آ جائے. اب وہاں جا کر سب میلہ لگ جاتا ہے، وہاں محفلیں چل رہی ہیں، وہاں کھانے چل رہے ہیں، وہاں دیگیں پکڑی. قبرستان کا ماحول، آخرت کی یاد کہاں گئی؟ قبرستان جانے کی حکمت تو یہ تھی کہ آخرت کی یاد ہے، وہاں جا کر تو آخرت کی یاد ہی نہیں آتی. تو ایک مرتبہ ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ میں ایک مرتبہ چلے گئے. اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے ایک مرتبہ زندگی میں چلے جائے، سنت پر عمل ہو جائے گا. لیکن لازم، واجب اور فرمایا کہ فرض کے درجے میں سمجھ کے نہ جائے. جو درجہ ہے اسی درجے کو سمجھتے ہوئے وہ قبرستان جا سکتا ہے، جائز اور درست ہے. اور نہ جانے والوں پہ نکیر بھی نہ کرے. ہمارے یہاں جو نہیں جاتے ان پہ نکیر بھی کی جاتی کہ بھئی یہ تو بڑا منحوس ہے، یہ تو 15 شعبان کی رات بھی قبرستان نہیں جاتا، والدین کی قبر پہ نہیں جاتا. طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے لازم کر لی. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھنے کے لیے یو کے اور یو ایس اے سے آ جائیں گے، لیکن مسجد کے گیٹ کے سامنے اپنا گھر ہوگا، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا. وہ فرض کفایہ ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے امریکہ سے آ جائے گا. لیکن فجر کی نماز فرض عین ہے، وہ ادا کرنے کے لیے دروازہ بازو میں لیکن نہیں آئے. ایسا نہ ہو. اپنی طرف سے احکامات اور اپنی طرف سے حکموں کو تبدیل نہ کیا جائے. جو حکم جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھ کر اس پر عمل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر عمل کا اجر و ثواب بھی نصیب فرمائیں گے اور دینی دنیاوی اور اخروی ثمرات بھی نصیب فرمائیں گے. اور ایک اور مسئلہ، اپنے بچوں کو یا جو متعلقین ہیں ان کو اس بات سے بھی منع کیا جائے کہ بچے جو پٹاخے پھوڑتے ہیں نا، اس طرح یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اس سے ایک تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو مال کا اسراف ہوگا، کبیرہ گناہ، اور دوسرا ایذاء مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، یہ حرام اور ناجائز ہے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو ناسمجھ ہیں، اگر بڑے سختی کریں گے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.